السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، پھر میں ایک نئی ویڈیو لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ جیسا کہ میں نے اس سے پہلے ایک ویڈیو میں بتایا ہے کہ ہر استر پر اسلام کے ہر حکم میں کیڑے نکالنے کے لیے، گھما پھرا کر کے اس پہ جھوٹ کا رنگ ڈالنے کے لیے خوب محنت کی جا رہی ہے۔ میگزین میں، اخباروں میں لکھا جا رہا ہے، اور چینلز پر، چاہے ٹی وی چینلز ہوں، چاہے یوٹیوب چینلز ہوں، چاہے کوئی اور میڈیم ہو، کوئی اور ذریعہ ہو، ہر طرح سے، ہر انداز میں جھوٹ پھیلانے کی کوشش، اور کھلی چھوٹ بھی جھوٹ پھیلانے کے لیے۔ آپ دیکھیے کہ روزہ کیا چیز ہے، روزے کا کیا مقصد ہے۔ روزہ اور رمضان وہ پیارا مہینہ ہے، اور اس طرح سے اس میں برکتیں ہوتی ہیں، اور اس طرح ایک بگڑا ہوا شخص بھی اس مہینے میں کسی نہ کسی درجے میں ایمانداری پر آ جاتا ہے۔ لوگ جن کو نفرت کی کھیتی کرنی ہے، جن کو جھوٹ پھیلانا ہے، وہ اس مہینے پر بھی انگلی اٹھانے سے باز نہیں آتے۔ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو داغدار کرنے کی نیت سے حالانکہ آسمان پر تھوکا ہوا انسان کے منہ پر ہی آتا ہے، مگر یہ کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے۔ کہتے ہیں کہ دیکھیے، مسلمانوں کی شریعت میں، مسلمانوں کے اسلام میں، پیغمبر اسلام کے یہاں روزے کی حالت میں بھی بوسے بازی، مہیلاؤں پر زیادتی، یہ ایسا ٹاپک لے کے آتے ہیں، ایسی کوئی بات لا کے ڈالتے ہیں جو سینسیٹیو ہو، جو حساس ہو، تاکہ لوگ اسی عینک سے پھر اسلام کو دیکھنا شروع کر دیں، پیغمبر اسلام کو دیکھنا شروع کر دیں۔ کہا جاتا ہے کہ روزے میں یہ تھوک بھی نہیں نگل سکتے، مگر روزہ میں بوسا سے پرہیز نہیں ہے۔ مطلب ان کے نبی اور ان کے یہاں، مسلمانوں کے یہاں، مہیلاؤں پر زیادتی کا کوئی موقع نہیں چھوڑا جاتا ہے۔ میرے دوستو، آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ آپتی کہاں سے اٹھائی گئی ہے، یہ جھوٹ کہاں سے نکال کر کے جھوٹے طریقے سے بنایا اور سجایا گیا ہے۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقبل ویباشر وہو صائم وکان املککم لعربہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بوسا دیتے تھے، ملتے تھے، چمٹتے تھے، حالانکہ آپ روزے کی حالت میں ہوتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے نفس پر تم میں سب سے زیادہ کنٹرول کرنے والے تھے۔ یہ روایت ہے۔ اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ ایک آدمی روزے سے ہے، پھر بھی اپنی بیوی کو بوسا کر سکتا ہے، اپنی بیوی سے مباشرت کر سکتا ہے۔ مباشرت کا مطلب ہے اپنی بیوی کے پاس اٹھنا، بیٹھنا، لیٹنا، سونا، جاگنا، ہنسنا، کھیلنا، ساری چیزیں وہ کر سکتا ہے۔ اس میں سے کوئی بھی چیز منع نہیں ہے، کیونکہ اسلام کوئی جوگیوں والا دین نہیں ہے، اسلام ننوں والا دین نہیں ہے، اسلام رہبانیت کا دین نہیں ہے۔ اسلام میں سمبھوگ، سیکس، یہ کوئی پاپ نہیں ہے، یہ ثواب کا کام ہے۔ اسلام میں یہ پاپ کا کام نہیں ہے۔ اب جس کے ہاں یہ گندا کام ہے، یہ پاپ کا کام ہے، یہ حرام کام ہے، تو پھر وہ لوگ اس کو لے کر کے اس طرح کی بات کرتے ہیں۔ تو جس کو بات کرنی ہے، پہلے اسی ٹاپک پہ بات کر لے کہ یہ کام ہے کیا، کیا یہ غلط ہے یا یہ کوئی اچھا کام ہے، بشرطے کہ اپنی جگہ میں کیا جائے۔ کوئی بھی چیز جب اپنی جگہ میں نہیں ہوگی تب وہ ظلم ہے، تب وہ حرام ہے۔ لیکن جو بھی چیز ہے اگر وہ اپنی جگہ میں ہے اور جائز ہے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بہرحال یہ اس حدیث میں ثابت ہوتا ہے کہ یہ مباشرت کرنا ٹھیک ہے، اور اسی طریقے سے بوسا دینا اپنی بیوی کو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیویوں کے ساتھ بہت بہتر معاملہ کرنے والے تھے۔ جو لوگ اعتراض کرتے ہیں وہ لوگ اپنا سماج دیکھ لیں، معاشرہ دیکھ لیں، اور اپنی تہذیب دیکھ لیں کہ کس طریقے سے
عورت کو بہت زیادہ پابند ہے، کس طریقے سے جو ہے مرد دیوتا ہے اور عورت داسی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت میں مرد دیوتا اور عورت اس کی داسی ہو، اس طرح کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویاں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی زندگی محبت سے بھری ہوئی ہے، حسن اخلاق سے بھری ہوئی ہے، قربانیوں سے بھری ہوئی ہے۔ تو اسی طرح کا حسن اخلاق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہمیشہ ہوا کرتا تھا، اور بیوی کے ساتھ مین حسن اخلاق تو یہی ہے کم سے کم جس کے لیے شادی ہوتی ہے، کہ اس کو محبت دینا، اس کو پیار دینا اور اس کی ضرورتوں کو پوری کرنا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا کرتے تھے، اور اپنی امت کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تعلیم دی ہے۔ ہاں، زنا پر بہت سخت ہے اسلام، زنا پر بہت سخت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دوسری عورتوں پر، پرائی عورتوں پر بری نظر ڈالنے کے بارے میں بہت سخت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ آپ لو کا نام دیں، آپ پیار کا نام دیں، آپ محبت کا نام دیں، آپ ہزار نام دیں، لیکن جیسے ہی پرائی عورت آتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں بہت سخت ہے، اسلام کا قانون بہت سخت ہے۔ تو جہاں سختی کی بات ہے وہاں سختی کی بات ہے، اور جہاں وہ چیز جائز ہے وہاں مکمل طریقے سے جائز ہے، آپتی کی اس میں تو کوئی بات ہی نہیں ہے۔ کیا بوسہ ہردم سہواس کے مقصد سے ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، ہم آپ کی بات مان لیتے ہیں کہ سہواس ایک غلط چیز ہے، سیکس ایک غلط چیز ہے، یہ گندی چیز ہے آپ کے حساب سے۔ تو کیا بوسہ ہردم اسی مقصد سے ہوتا ہے؟ وہی چیز کے لیے بوسہ کیا جاتا ہے، اور کوئی اور چیز آپ نہیں سوچ سکتے اس کے لیے؟ کوئی آدمی اپنی بیوی کے ساتھ کیسے رہے گا یہ آپ طے کریں گے، اور پھر یہ کیا چیز غلط ہے اور کیا چیز ٹھیک ہے یہ آپ طے کریں گے، اس کو آپ بتائیں گے، اور سننے والے سنتے ہیں اور مانتے ہیں، سر دھنتے ہیں۔ کس طرح سے جھوٹ پھیلایا جا رہا ہے، کس طرح سے نفرت پھیلا دی گئی ہے۔ پھر بیوی کو بوسہ لینا کیا کوئی گندا کام ہے، کوئی برا کام ہے جو اس کو اس طرح کے سیاق و سباق میں، اس طرح سے لفظوں کے اور شبدوں کے جال میں لا کر کے بھنایا جا رہا ہے اور پیش کیا جا رہا ہے؟ روزے کی حالت میں بوسہ لینا چاہیے کہ نہیں لینا چاہیے، کتنا ٹھیک ہے اور کتنا نہیں ٹھیک ہے، یہ ایک بالکل انٹرنل معاملہ ہے، اس میں اتیاچار کی کوئی بات نہیں ہے۔ ایک آدمی روزے سے ہے، مرد روزے سے ہے، عورت روزے سے ہے، دونوں لوگ کوئی معاملہ کر لیتے ہیں، تو یہ ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک ہے یہ کوئی کیسے طے کر سکتا ہے؟ یہ تو مذہب کا، دین کا انٹرنل معاملہ بالکل ہے، داخلی معاملہ ہے۔ جیسا کہ شریعت میں ہے کہ کوئی جماع کرتا ہے، یعنی کوئی وہی کام کر لیتا ہے میاں بیوی میں جو ہوتا ہے، تو وہ ناجائز ہے، ان سے ان کا روزہ ٹوٹ جائے گا، اور تمام چیزیں جو اسلام میں کہی گئی ہیں۔ لیکن بوسہ لینا تو لے سکتا ہے، تو اس کو طے کرنا یہ ایک بالکل انٹرنل معاملہ، اس میں ٹھیک نہ ٹھیک کی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ دوسرے کے لیے تو سب کچھ اس میں ٹھیک ہونا چاہیے، بس یہ ہے کہ ایک دوسرے کی حالت کا خیال کیا جائے، اس کے علاوہ اور کوئی چیز میں ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک ہے دوسرے کے لیے کہنے کو کچھ نہیں ہے۔ مگر لوگ کہتے ہیں سیکسول معاملات کو گھما پھرا کر کے، ایک دوسرا رنگ دے کر کے، دین کو، کسی مذہب کو اور اس کے پیغمبر کو بدنام کرنے کی یہ پوری تھیوری ہے اور اس کی تحریک ہے۔ بھلا روزے میں بوسہ لینا، بیوی سے محبت کرنا، ہنسنا کھیلنا، یہ مہیلاؤں پر زیادتی ہے؟ کیسے کیسے اعتراضات لائے جا رہے ہیں اور کس طرح سے گھما پھرا کر کے بات کی جا رہی ہے، اللہ ہی سمجھے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، آئندہ پھر میں کسی اعتراض کو لے کر کے آ رہا ہوں، اور آپ سوچئے اس میں کہ جہاں پر آپتی کی کوئی بات بنتی ہی نہیں ہے، ٹوٹل جھوٹ، ٹوٹل فراڈ ہے، ٹوٹل نفرت ہے، وہاں پر بھی کسی نہ کسی طرح سے گھما پھرا کر، بنا کر، سجا کر شبدوں کا جال لا کر کے پیش کیا جاتا ہے کہ دیکھیے یہاں ایسا اور یہاں ایسا۔ اس سے اندازہ کیجئے کہ جھوٹ کی یہ فیکٹری کس قدر اپنے جھوٹے کاروبار میں تیزی سے آگے جا رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں سمجھ دے اور ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔